اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ البینہ ہے، 98 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا پیج ہے ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے 788۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کی میں تلاوت اور ترجمہ، سادہ ترجمہ انشاءاللہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے مفہوم پہ اس کے غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو لوگ کافر تھے اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، ایسا نہیں تھا کہ وہ الگ کر دیے جاتے یا بعض آ جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول جو اس کو پڑھ کے اور اس پر عمل پیرا ہو کے دکھاتے، اس کتاب کو جو صحفا مطہرہ ہے، جس کے اوراق انتہائی زیادہ مطہر پاکیزہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس کتاب میں اس جو رسول لے کے آئے ہیں، اس کے اندر تمام کتابیں شامل کی گئی ہیں ان کو جس کی تعلیمات کو جاری رکھنا مقصود۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب متفرق ہوئے، جدا ہوئے اس کے بعد یہاں یعنی البینہ کے آنے کے بعد۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبدیت اختیار کرو، اس کے لیے فرما برداری کو خالص کر کے، حنفاء اور راست روی اختیار کرو۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم رکھو۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وَذَلِكَ دین القیم، یہی جو چیزیں ہیں یہ دین القیم ہے، یعنی یہ وہی دین ہے جو بالکل ٹھیک دین ہے، حق کا جی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یقیناً جو مشرکین، جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ نار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اس کیٹیگری کو، ان لوگوں کو، ان کفار کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شر البریہ ہیں، یعنی اس کی مخلوقات میں سے سب سے بری چیز جو ہے وہ یہ لوگ، بریہ باری سے ہے، خلقت سے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ جنات عدن میں رہیں گے، جن کے نیچے تحتہا، جن کے نیچے انہار جاری رہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہے جن کے دل اپنے رب کی یاد سے پگھل جانے والے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی زبردست سورہ ہے، مشکل بھی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ٹھہر کے چلائیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے، لیکن میں شروع سے شروع کرتا ہوں، اور جس حد تک آج وقت اجازت دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب،
والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس آیت میں یہ جو دو اہم چیزیں جو ہیں نا، ایک تو منفکین اور ایک لفظ ہے البینہ. ان دو کو جب ہم سمجھ لیں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ پوری آیت کی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مقصد اور اس کے پیچھے کیا تھیم ہے. سب سے پہلے یہ جو لفظ منفکین ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فے کاف کاف، فا کاف کاف. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آیت کا ریفرنس بھی دیتا ہوں. یہ 90-13 سورہ 90، اس کی 13 نمبر آیت ہے جی. آیت ہے البلد، اور یہ پیج نمبر ہے 782. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے، میں اوپر سے 12 سے لے لیتا ہوں. وما ادراک مل عقبہ، اور تمہیں کیا ادراک ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کو کہتے ہیں، اور تمہیں کیا خوب معلوم ہے مل عقبہ، کہ وہ عقبہ یعنی گھاٹی کیا چیز ہے. وما ادراک مل عقبہ فک الرقبہ. تو یہ وہی لفظ فکو یہاں پہ یوز ہوئے، فک الرقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا. تو فک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پھنسی ہوئی چیز کو آزاد کرنا، جدا جدا کر دینا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس سے مطلب اس فک الرقبہ سے مطلب یہ ہے کہ کسی غلامی کے حوالے سے، کسی قرض کے اندر یا کسی مجبوری میں اگر کوئی بندہ اپنی جس کی آزادی سلب ہو جائے، اس کی آزادی کو چھڑانا اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ وہ آپ گھاٹی پہ چڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگلی آیت میں آتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اور ایک چیز یہ کہ بھوک کے دن، جس دن آپ خود بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوں، کسی بھوکے کی بھوک کا خیال کرنا، اس کو طعام کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، چاہے وہ یتیم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بہرحال اس کو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو منفکین کا لفظ ہے بیسیکلی یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا، کسی چیز کی گردن کو چھڑا دینا، کسی چیز جو پھنسی ہوتی ہے کسی جگہ پہ اس کو آزاد کر دینا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین اور اہل کتاب میں جو کفار تھے ان کو اس وقت تک آزاد نہ ہونے دیتے یا جدا نہ ہونے دیتے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. اچھا، البینہ جو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ لفظ جو ہے بنا سے ہے. بنا سے مطلب یہ کہ بنا کا مطلب ہوتا ہے کوئی وضاحت یا وجہ. اور اس سے مراد انگریزی میں ہم کہتے ہیں جیسے کلیئرٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ زبان کو بھی عربی میں نا بیان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو حروف، الفاظ، آوازیں اور پھر وہ جو جملے کے اندر الگ الگ ان کے معنی، اس سے وہ جو بیان یعنی وہ جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا مقصد بیان کرتی ہے. اس چیز کو اسی لیے بینہ کہا جاتا ہے کہ بینہ وہ وضاحت ہوتی ہے جو کلیئرٹی دے، وہ دلیل جو آپ کو ساری کی ساری بات کو کلیئر کر دے، وضاحت کر دے. اور البینہ چونکہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، دا کلیئرسٹ ایویڈنس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا اگر ایک مثال کی طرح سے سمجھانا چاہوں تو آپ ایسا کریں کہ ایک سورہ ہود کی آیت ہے 17 نمبر، 11 نمبر سورہ ہے اور اس کی 17 نمبر آیت ہے. جی میں بتا دوں 273. جی اگر نکل آیا سب کا تو 276 نمبر صفحہ ہے، 276 اور آیت نمبر ہے 17. افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہاں لفظ بینہ آ رہا ہے. افمن کانا، بھلا وہ شخص جو بینہ پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے لیے ایک شاہد یعنی ایک گواہ، اس کو وہ کلام یعنی پڑھ کے بھی سنا رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو کے بھی سنا رہے ہیں اس کے رب کی طرف سے. منہ، یعنی اس شخص کے لیے بینہ یہ ہے، بینہ جو آ چکی اس کے پاس اور وہ اس پہ وہ قائم ہے،
اس دلیل پہ، اس وضاحت پہ وہ قائم ہے جس کے لیے اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد، ایک گواہ بھیجا گیا ہے جو اس بینہ کی نہ صرف تلاوت کر کے اس کو سنا رہا ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کے بھی دکھا رہا ہے. یعنی تلون کے معنوں میں آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے اور عمل پیرا ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس کلام کی بہترین فالوئنگ کر کے بھی دکھا رہا ہے ایک نمونے کے طور پہ. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً ورحمہ، بالکل اسی طرح سے جس طرح اس سے پہلے ایک کتاب آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر جو کیا تھی؟ انسانیت کے لیے امام یعنی رہنما، گائیڈ، اور رحمت یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو اپنا کلام بھیجا ہے اس کی بخشش کے لیے. تو اسی طرح سے یہ کلام بھی جو آیا ہے، یہ کلام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی انسان کے لیے ایک بینہ کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ ایک امام کی حیثیت رکھتی تھی. یہاں پہ بینہ کا مطلب جو ہے وہ دلیل روشن، کلیئرسٹ، دا الٹیمیٹ ایویڈنس، دا کلیئرسٹ ایویڈنس کے معنوں میں. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور آگے اگر میں پوری آیت بھی کمپلیٹ کر دوں، اولئک یؤمنون بہ، جو اب ایمان والے ہیں وہ اسی بینہ پر ایمان لاتے ہیں، اس ایویڈنس پہ ایمان لاتے ہیں. وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور وہ گروہ جو کٹھے ہو کر اس بینہ کا، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ان سے نار کا وعدہ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور تم بھی اس سے شک میں مت رہنا. اِنَّهُ الْحَقُّ، یہ دوبارہ اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بینہ ہے الحق ہے، دا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے. من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے رسول آپ کے رب کی طرف سے یہ بینہ جو ہے الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور الناس کی جو اکثریت ہے وہ اس پر ایمان نہیں لے کے آتے. یہ بھی اللہ نے آگے فرما دیا. تو واپس وہیں چلتے ہیں سورہ البینہ 98 نمبر پہ. یہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ بینہ کا مطلب ہے دا کلیئرسٹ ایویڈنس، یعنی جو سب سے واضح دلیل کے معنوں میں، یعنی وہ بیان جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ کو سچ اور جھوٹ یعنی حق اور باطل کا فرق بتا دیتی ہے. اچھا، اب آگے تھوڑا سا اس کا مفہوم اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے حوالے سے 3 طرح کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک، کیونکہ یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منفقین کے بعد یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے جدا کر دیے جائیں گے. یعنی وہ جو کفار ہیں اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، یعنی مشرکین وہ لوگ جو آئیڈل ورشپنگ کیا کرتے تھے وہاں پہ جو موجود تھے اس ٹائم میں، مکہ کی جو آبادی تھی جنہوں نے اب دین ابراہیمی کے اندر شرک شروع کر دیا تھا، ان کے اندر سے، یا وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی جو بات ہو رہی ہے ان میں سے جو کفر کرنے والے لوگ تھے وہ کس چیز سے جدا کر دیے جائیں. یہاں پہ یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ کوالیفائی نہیں کیا کہ منفقین کیا چیز ہے. تو اسی لیے اس سے 3 طرح کی ایکسپلینیشنز نکلتی ہیں. پہلی ایکسپلینیشن جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے البینہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد سے اپنے آپ کو جدا کر لیں. یعنی وہ جو کفار ان دونوں گروہوں میں سے لوگ ہیں وہ اپنے باطل مشرکانہ عقائد سے اس بینہ کے ذریعے اپنے آپ کو الگ کر لیں. پہلا ایکسپلینیشن یہ ہے. دوسری ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ دی گئی ہے اور جو زیادہ مطلب اس کے اندر وزن بھی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ تمام مذاہب کے لوگ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین تھے، وہ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہے بغیر اپنے اپنے مذہب پہ چل رہے تھے، اپنے جو ان کو ڈگر تھی اس پہ وہ چل رہے تھے اور کسی قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. سب اپنے یعنی جس طرح کہتے ہیں نا اپنے حال میں مست. لیکن جیسے ہی البینہ آ گئی، اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تعلیم دینی شروع کی، تو گھر گھر میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک تھرتھلی مچ گئی، ایک بغاوت کا ایلیمنٹ نکلا. یعنی وہی جو لوگ تھے جو ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے تھے، ایک ہی گھروں میں رشتہ داریوں میں منسلک تھے، میاں بیوی، بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، ہر لحاظ سے ان کے اندر ایک تفریق کا ایلیمنٹ شروع ہو گیا.
اور لوگوں نے رنگ نسل اور قومیت سے بلند ہو کر ان تمام باطل عقائد کا انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے ایمان کو اختیار کیا، ایمان کی روش کو اختیار کیا، اور ایک امت واحدہ کا حصہ بن گئے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک دوسری ایکسپلینیشن ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کرتی ہے. ایک تیسری اس سے ملتی جلتی ایکسپلینیشن جو ہے ابن تیمیہ نے بھی دی، اور اس میں بھی بہت زیادہ وزن ہے، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو، کیونکہ اس میں آگے بھی ہمیں دیکھیں گے اس کے جو 5 نمبر آیت ہے، 4 نمبر اور 5 نمبر، کہ یہ وہ لوگ جو یہاں منفقین کا جو لفظ ہے یہ ہے اس معنوں میں لیا جا سکتا ہے جسے ابنڈن کہتے ہیں انگریزی میں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ کفار کو، جو لوگ کفر کرنے والے تھے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا، یعنی ان کو اپنی گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ بھیج دیتا. اور یہ چیز ہمیں قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ سپورٹ بھی ملتی ہے. اسی لیے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ سورہ الانعام کی 130 اور 131 نمبر آیات، جی 6 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 130، 130 اور 131 نمبر آیات ہے. اگر پیج نمبر آ گیا تو پلیز بتا دیجیے. 178 پیج ہے، 178 سورہ الانعام 6 نمبر ہے جی، اور اس کی 130 اور 131 نمبر آیات ہم پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے، یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے کا، اس دن کی ملاقات کا کے حوالے سے بتاتے. قالوا شہدنا، وہ لوگ کہیں گے ہاں جی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، الا انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، یعنی ہمیں اپنے وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، یعنی وہ اس چیز کا اقرار کریں گے، شہادت دیں گے اپنے حوالے سے کہ ہاں ایسا ہی تھا کہ انبیاء آتے تھے اور وہ اس دن کے حوالے سے ہمیں آنے کا بتاتے تھے، اور لیکن ہم کیا تھے، ہمیں جو دنیا تھی، حیات دنیا کی زندگی، اس نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. انہم کانوا کافرون وشاہدوا علی انفسہم، اور ہم اپنے حوالے سے یہ شہادت دیں گے وہ لوگ کہ انہم کانوا کافرین، کہ ہم اس بات کا کفر کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو خبر نہ ہو. تو اس آیت میں بڑا کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجتے تھے اپنے، اور ان قوموں کو وارن نہیں کر دیتے آنے والے عذاب کے حوالے سے، ان پر عذاب نہیں بھیجتے. یعنی یہ جو آیت ہے ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاکت میں ڈال دے، مہلک القری، کسی بستی کو، بظلم، ان کے ظلم کے سبب، واہلھا غافلون، جب تک وہ لوگ خود اپنے اعمال کے حوالے سے غفلت میں. یہی ایک اسی طرح کا ملتی جلتی بات آپ کو 17 سورہ بنی اسرائیل میں بھی نظر آئے گی. سورہ بنی اسرائیل کی 15 نمبر آئے، یہ پیج ہے 353، 353 نمبر پیج ہے جی. پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ پڑھا ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص بھی ہدایت اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اس کے اپنی ذات کو ہوتا ہے، اس ہدایت کا فائدہ. ومن ضل فانما یضل علیہا، جو بھی گمراہی اختیار کرے گا تو اس گمراہی کا جو جرم ہے، جو اس کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ اس کے اپنے اوپر ہے.
ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، اور اس دن کوئی شخص کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں، کوئی نبی مبعوث نہ کر لیں، عذاب نہیں دیا کرتے. تو یہ جو ہے ایکسپلینیشن سورہ البینہ کی جو پہلی آیت ہے، وہاں منفقین کے لفظ میں کہ وہ جدا اس وقت ہوئے کافرین جب اللہ نے انہیں کیا کیا، حتیٰ تأتیہم البینہ، کہ تمام ہر طرح کی بشارتیں اور انذار نذیریں اللہ جب بھیج چکتے ہیں اور اہتمام حجت ہو چکتا ہے ان کے رسولوں کی طرف سے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. منفقین کا مطلب یہاں سے یہ. اگلی آیت جو ہے وہ ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اللہ نے اس مقصد کے لیے کیا کیا، البینہ بھیجی، رسول من اللہ یعنی اپنے رسول کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی طرف سے، یتلو یعنی ان کے سامنے وہ تلاوت کریں، بیان بھی کریں اور اس پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں، صحفا مطہرہ یعنی اس البینہ کو جس کے جو اوراق ہیں وہ انتہائی زیادہ مطہر ہے. مطہر جو لفظ ہے یہ طاہر کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ پاکیزگی کا ایلیمنٹ ہے، شدید پاکیزگی کا ایلیمنٹ ہے. اور رسول کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جو نبی اپنے بھیجے تھے وہ انسانیت کا بہترین نمونہ تھا. یعنی آپ سوچیں کہ اس کلام کی تاثیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا شخصیت تھی، وہ ایک طرح کی انسٹاپیبل فورس تھے جنہوں نے لوگوں کے جو یعنی ہدایت لینا چاہتے تھے ان کی کایا پلٹ دی تھی، ان کے قلب و نظر کو تطہیر بخشی تھی. یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں. اور سب سے میں آپ کو ایک آیت کی طرف میں صرف بتانا چاہوں گا، نشاندہی 16:44 میں اگر آپ آئیں. یہ پیج نمبر ہوگا 338 نہیں 339. جی آیت نمبر ہے 44 سیکنڈ. جی. بالبینات والزبر یعنی دلیلوں کے ساتھ، بینات یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ اور کتابیں دے کر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور ہم نے تم پر بھی اپنا الذکر یعنی جو ذکر ہے، یہ قرآن حکیم الذکر یہ نازل کیا ہے، انزلنا کیا بھیجا ہے، تاکہ لِتُبَيِّنَا تاکہ آپ انتہائی بہترین طریقے سے وضاحت فرما دیں، للناس الناس کے لیے، انسانیت کے لیے، ما نزل الیہم جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ان کے لیے، الیہم یعنی اللہ نے اپنے بذریعہ رسول جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے آپ اس کی بہترین وضاحت فرما دیں الناس کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ اس پر غور و خوض کریں. یہ ترجمے سے شروع کر دینا زیادہ. جی میں اوپر ہی پڑھ لیتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. نوحی الیہم ہم وہی بھیجا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر یعنی جو پہلے کتابیں جن کو دی گئی تھیں، ذکر دیا گیا تھا، ان سے سوال کر کے دیکھ لو. ان کنتم لا تعلمون تو اہل کتاب، اور اکثر لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی اکثریت تو لوگ یہ نہیں جانتی، بٹ تم جن لوگوں کو پہلے ذکر دے کے بھیجا گیا تھا ان سے پوچھ لو. اور وہ رسول کیا لے کے آتے تھے؟ بالبینات والزبر یعنی واضح روشن دلیلیں، ایویڈنسز لے کے آتے تھے، کلیئر بینات اپنے رب کی طرف سے، اور کتابیں بھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یعنی اللہ کی کتاب جو ہے اس کو الذکر کا اس کا نام ہے الذکر، یہ بھیجا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ بات کو کھول کر انتہائی وضاحت کے ساتھ فرما دیں الناس کے لیے.
ما نزل الیہم جو اس ذکر کے اندر ان کے لیے نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ فکر کریں، غور و فکر کریں۔ تو یہاں سے ایک چیز صرف میں آپ کو تطہیر کے حوالے سے بھی، کہ رسول یہ کام کر رہے تھے ان کے لیے کہ وہ ان کو بڑی ہی وضاحت سے اللہ کی بھیجی ہوئی بینہ کو بیان کر رہے تھے، اور اس کا کمال کیا تھا، یعنی وہ جو بینہ تھی اس کا کمال یہ تھا کہ وہ چیز ایسی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیورٹی بخشی تھی، انتہائی زیادہ پیورٹی، یعنی وہ خود بھی ایک تو پاکیزہ ترین چیز ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اس سے تمسک اختیار کرتا ہے اس کی اپنی قلب و نظر کی تطہیر ہو جاتی، سارے باطل خیالات اس کے اندر سے، ہر طرح کا غل اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو 2 آیات صرف اس کے لیے، ایک سورہ المائدہ کی 41 نمبر آیت ہے، جی 5/41، 139 پیج، جی 139۔ یعنی تطہیر سے مراد خالی یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی پاکیزگی، اس سے قلب کی پاکیزگی بھی اللہ کی مقصود ہوتی ہے۔ تو اوپر سے یہ میں آیت تو کافی لمبی ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا، یعنی اے رسول آپ یہ حزن نہ کریں، کسی قسم کا غم مت کریں ان لوگوں کی وجہ سے جو کیا کرتے ہیں، یعنی سرعت دکھاتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں کفر کے اندر، من الذین قالوا اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور بی افواہہم ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل، بی افواہہم یعنی منہ سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم ان کے دل مومن نہیں ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور بڑا ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ ایسے لوگ کون ہیں، زیادہ تر یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، ہادو، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، وہ سنتے آپ کی بات اس لیے ہیں تاکہ اس کی تکذیب کر سکیں، اس کلام کو جھٹلا سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جو اب تک آپ کے پاس نہیں پہنچے ان کو آپ کے پاس آنے سے روک سکیں۔ لم یاتو کا یعنی وہ لوگ ابھی جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کو بھی روک سکے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ اور یہ کیا کرتے ہیں، بیسیکلی کذب سے، اپنے جھوٹ سے باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی ملے، حکم ملے تو مان لینا، اگر نہ ملے اس طرح کی بات، یعنی جو اب انہوں نے اپنے خیالات باطل بنائے ہوئے، اگر اس کے مطابق کوئی چیز مل رہی ہے انہیں تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ ان کے عقائد رد ہو رہے ہوں تو ساتھ ہی یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بس آپ نے بات نہیں مانی۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اللہ یہ ان کی اس روش ہے، اس کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہے تھے، ان کو ایک ٹرائل میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اور اگر اللہ یہ کام کرنا چاہے، یعنی کسی کو اس طرح کے ٹرائل میں ڈالنا چاہے، تو کوئی چیز اللہ کے سامنے ان کو اس ٹرائل سے نکال نہیں سکتی۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ پوائنٹ تھا جس میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، یعنی جو لوگ دلوں میں جن کے ایمان داخل نہیں ہوا، جو قرآن اور کلام اللہ کے اندر کجی ڈھونڈتے ہیں، جو لوگوں کو کلام اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کی چاہت یہ ہے، لم کہہ کے بات ہو رہی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کبھی بھی تطہیر نہ پائیں، کبھی بھی ان کا قلب و نظر جو ہے، ان کی سوچ جو ہے، ان کی فکر جو ہے وہ مطہر نہ ہو۔ لہم فی الدنیا خزی ان کو دنیا میں بھی ان کو ملے گی ان کی سزا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہی لوگوں کے لیے آخرت میں بھی انتہائی عظیم یعنی انتہائی زیادہ تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اور بس آخری میں جو میرا چاہ رہا ہوں آج کا جو ریفرنس ہے وہ 56
سورہ ہے، اس کی 79th آیت، سورہ الواقعہ، اور اس کی 79th آیت ہے. یہ آپ کو آئے گی پیج 695 پہ. میں بلکہ اس کو پیچھے سے تھوڑا سا لے لیتا ہوں، یہ یہاں سے لے لیتے ہیں بے شک 77 سے. جی، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے انتہائی کریم ہے، انتہائی کرامت والا ہے، انتہائی عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، انتہائی محفوظ کتاب میں اس کو درج کیا گیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی لوگ اسے مس کرتے ہیں جن کا قلب و نظر پاکیزہ ہے. تو یہاں تک آج ہم نے صرف 2 آیات دیکھی ہیں ابھی، اور کیونکہ آگے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم تفصیل سے آرام سے کریں تو اس پہ رش نہیں کرتے، بس یہاں پہ آج اپنے درس کو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں اسے کریں گے کنٹینیو. جزاک اللہ.